سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کی نصرت اور آپ کی توقیر اور تعظیم کی جائے، خود بھی اہل ایمان اس سے آشنا ہوں اور دنیا کو بھی یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، احترام وہ ملحوظ رکھا جائے اور اس پہ کوئی بھی حرف نہ آنے دیا جائے۔ یہودی اپنی عادت کے تحت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کرتے تھے مختلف انداز سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے، ان امور سے مسلمانوں کو بھی روک دیا جس میں ایسی کوئی صورت بن سکتی تھی، جیسا کہ رائنا کا لفظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جب خطاب کرتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ رائنا، کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود بلاتے تو وہ اس لفظ کو ذرا اور طریقے سے ادا کرتے تھے جس کے معنی درست نہیں بنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اس لفظ کے کہنے سے روک دیا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ تم نے رائنا کا لفظ نہیں کہنا بلکہ انظرنا کا لفظ کہنا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، احترام اور تعظیم کی وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے سے منع فرمایا۔ یہ تعظیم نبوی کا ایسا درس ہے جس سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یعنی مخالفت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے حکم کو فائق یا برتر سمجھنا، یا معاشرے یا سماج کے تصورات اور رواجوں کو اچھا بالا تر سمجھنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز ہو، یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، کہ تم نے ایسے نہیں پکارنا بلند آواز سے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے گفتگو نہیں کرنی، بلانا نہیں ہے، ایسے نہیں پکارنا جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بہت بڑا ایک درس ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ اتریں تو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خطیب النبی کے نام سے مشہور تھے، ان کی آواز بلند تھی، تو وہ مسجد میں آنا، مسجد نبوی میں حاضر ہونا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کرتے تھے، آپ ایک ایک کے متعلق پوچھتے، بعض اوقات ہر ایک کی تفصیل جانتے، وہ کہاں ہیں، کس حالت میں۔ تو ان کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔ تو ایک صحابی گئے تو وہ زمین کرید رہے تھے، جیسے پریشانی کے عالم میں انسان ایسا کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میرے اعمال تو برباد ہو گئے۔ وجہ وہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز رکھے گا تو اس کے تو اعمال برباد ہو گئے۔
تو وہ اس وجہ سے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہ نہیں کرتے تھے کہ میرے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہہ دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، یعنی ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی آواز فطرتاً بلند ہے اور ابھی تو یہ حکم ابھی نازل ہوا ہے، اس کے احکام اور اس پہ عمل کرنا یہ تو ظاہر ہے بعد کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ظاہر ہے وہ اس صورتحال سے نہیں آگاہ تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت خیال رکھتے تھے، آپ کے ادب و احترام پہ کوئی حرف آنے نہیں دیتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات مبارکہ اتریں تو اس وقت وہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گفتگو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھنا پڑتا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، یعنی اتنی پست آواز سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوتے تھے۔ تو یہ وہ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ ہمارے اعمال کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے، تو وہ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے حوالے سے ایسی ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ نے ولیمہ بھی کیا، تو اس وقت چند لوگ بیٹھے رہ گئے جو ولیمے سے فارغ ہو چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، انہیں دیکھتے تو وہ ابھی تک بیٹھے تھے، پھر آئے، پھر دیکھا تو وہ وہیں پہ بیٹھے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ وہ چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اللہ تعالیٰ نے کیسے امت مسلمہ کے ذہن میں بٹھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سارے منظرنامے کو دیکھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں جن میں یہ کہا گیا کہ تم نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہاں پہ جانا نہیں آپ کے کاشانہ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا، تیسرا یہ کہ جب کھا لینا ہے کھانا تو اس کے بعد تم نے منتشر ہو جانا ہے، پھر وہاں پہ نہیں بیٹھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات سے شرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق کے اظہار سے نہیں شرماتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ادب اور آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے، یہ وہ درس ہیں جو قرآن مجید نے ہم نے دیے۔ اس معاشرے پہ اس کے اثرات کتنے گہرے تھے کہ آپ دیکھیے کہ حدیبیہ کا موقع ہے اور کفار کی طرف سے سفیر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک دلچسپ کہانی یہ بنی کہ ایک طرف بھتیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کا نام ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف چچا ہے یعنی کفار کی طرف سے، وہ بھی خیر بعد میں مسلمان ہو گئے، عروہ بن مسعود ثقفی۔ اب کیا ہوا کہ عروہ بن مسعود ثقفی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو بات کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو وہ ہاتھ لگاتا تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، یہ تعظیم کے انہوں نے منافی سمجھا کہ یہ انداز اچھا نہیں ہے، تو وہ اپنے تلوار کے پرتلے سے بار بار اس کے ہاتھوں کو نیچے کرتے تھے۔ تو اس کو بھی اس بات سے غصہ آیا، اس نے کچھ باتیں بھی کیں، تو لیکن تعظیم نبوی کا عالم صحابہ کرام کے ہاں دیکھیے کہ ایک طرف چچا ہے اور وہ کوئی ایسی بھی بات نہیں کر رہا جو بہت معیوب ہو، لیکن انہوں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو اس جو غیر مسلم ہے اس کا ہاتھ لگے۔ تو یہ تعظیم نبوی کے وہ اثرات تھے۔ اگر صلح حدیبیہ ہی کے منظر کو ہم مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں، تو اس میں یہ ہے کہ سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے سفیر تھے اور ان کی طرف سے کیسر و کسریٰ کے ہاں بھی سفارت کاری کیا کرتے تھے۔
تو اس وقت کیا ہوا کہ جب یہ وہاں پہ گئے، انہوں نے صورتحال دیکھی، وہ صورتحال جو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی ایک شاندار منظر وہ پیش کرتی ہے، انہوں نے دیکھا اور آگے اپنے لوگوں کو بتایا۔ اس میں کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ، کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کے ہاں بھی سفارتکاری کی ہے، لیکن ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے جو پیروکار ہیں وہ اس سے اتنی محبت اور اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم، جتنی توقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو یہ تعظیم کیا تھی، یہ ادب اور احترام کیا تھا، اور یہ توقیر کیسی تھی؟ انہوں نے پھر اس کی بھی منظر کشی کی۔ وہ کیا تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم فرماتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں اس کی تعظیم اور اس کی تعمیل میں وہ لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کے قطرے وہ زمین پہ نہیں جاتے، بلکہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ کے اور اس طریقے سے کہ کادو یقتتلون، قریب ہے کہ وہ آپس میں الجھ پڑے اس بات سے کہ ہم نے پانی لینا ہے، ہم نے اس مبارک پانی کو حاصل کرنا ہے، ایک دوسرے سے وہ صورت بناتے تھے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن بھی اگر گراتے تو وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ اب یہ تعظیم نبوی کا جب منظر عروہ بن مسعود ثقفی، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے وہ بیان کیا ہوگا، آپ خود بتائیے کہ اس وقت کے جو کفار تھے ان پہ کیا بیتی ہوگی۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دینا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کس قدر خیال رکھتے ہوں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور سفارتکاری میں ایسے ہی آداب دیکھے جاتے ہیں، اور یہی چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعظیم، توقیر کا یہ وہ ایسا منظرنامہ تھا جس نے ان کو ایک سبق دیا، ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو اس میں دو پہلو بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے بھی وہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بھی اختیار کرنے کے لیے ہر دم تیار تھے۔ تو آج مسلمانوں کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، ناموس رسالت، ختم نبوت، اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے اور آپ نے جو ارشادات اور تعلیمات فرمائیں اس کو عملی جامہ پہلانے کے لیے ہم اس طرح تیار نہیں ہیں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ وہ بغیر کسی اپنی چاہت کے وہ جو بھی حکم آتا تھا وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقاعدہ اس بات پہ بیعت کیا کرتے تھے کہ جو بھی ہمیں مشکل پیش آئے، آسانی ہو، ہم اس کو چاہتے ہوں نہ چاہتے ہوں، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ جب امت مسلمہ کے اندر سے ایسا پیغام کفار کو پہنچتا ہے تو اس وقت کفار کو ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام میں کسی کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا، ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا جائے، یعنی کسی امت کے پیغمبر کو جب برا بلا کہا جائے، پھر اس امت کے باقی رہنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایک واضح پیغام مسلمانوں کی طرف سے جانا چاہیے عالم کفر کو کہ وہ کبھی بھی اس قسم کا اقدام نہ کر سکیں۔ تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ ناکام ہیں، سفارتکاری کے طور پہ، اپنے باہمی معاملات کے طور پہ، کہ ان کو ہم یہ پیغام نہیں دے پاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑے اچھے انداز سے اس پیغام کو دیا تھا۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات
کیے جاتے ہیں عالم کفر کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، جو تحقیق کے نام پہ کیے گئے یا کسی بھی انداز سے یا تہذیب کے پردے میں کیے گئے الفاظ جتنے مرضی اچھے انہوں نے منتخب کیے، اور تحقیق کے جو بھی انہوں نے ضابطے اختیار کیے، جو بھی انہوں نے اشکالات پیش کیے، تو اس کا جواب امت مسلمہ کے محققین نے دیا اور اب تک دیتے آ رہے ہیں۔ کوئی اشکال ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا ہو، لیکن وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے دہرا کے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ امت مسلمہ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امت پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ تو ڈٹے رہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں اس بات سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طرح ہم کس کس موقع پہ اور کس کس بات سے پسپائی اختیار کریں گے؟ مثلاً کفار اس وقت بھی اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، خود تراشا ہے، خود گھڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ تو ہم اب اس اشکال کی روشنی میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم نعوذ باللہ قرآن مجید کا انکار کریں، ہمیں تو اس کے تحفظ کے لیے ان کو جواب دینا ہوگا۔ تو اس وجہ سے پسپائی اختیار کرنا کچھ بات نہیں ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فارس سے تھے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی شمع کیسے روشن کی، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور آپ کی تعلیمات سے محبت پیدا کی کہ مشرکین نے انہیں مذاق کیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وہ مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھا دی حتیٰ کہ بیت الخلاء کے آداب بھی۔ دراصل وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ نبی کا کام بیت الخلاء کے آداب بتانا نہیں ہوتا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی پسپائی اختیار نہیں کی۔ ایسے سمجھ لیں ان کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ان کو مزید آداب بتا دیے کہ تم تو بیت الخلاء کے جن آداب سے نہیں آشنا وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے مزید آداب بتا کے ان کو چپ کرا دیا۔ تو آج امت مسلمہ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں ہر معاملے میں ایسے آگے ہوں کہ کفار کو خود بخود یہ میسج مل جائے کہ ہم نے کوئی ایسا اقدام کیا تو ہم پھر اس کی سزا بھگتنے کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھیں کہ یہ امت ایسے نہیں بیٹھے گی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا اقدام اور کوئی لایا عمل اختیار کرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے ادب اور احترام کے حوالے سے قرآن اور سنت یہ بالکل واضح ہیں، اور بہت سے دلائل ایسے موجود ہیں جن میں مسلمانوں کو خود یہ سبق دیا گیا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا پورا خیال رکھیں، آپ کی ناموس کا، آپ کی عزت کا، آپ کی حرمت کا۔ تو اسی سلسلے میں آپ دیکھیے کہ ایک صحابی سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، اب ان کی کیا صورتحال تھی؟ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا، 70 قراء کو جب شہید کیا گیا تو یہ بھی ان کے اندر شامل تھے۔ تو انہوں نے ان سے اہلے جا کے یہ عرض کی اپنے لوگوں سے، صحابہ کرام سے جو ان کے ساتھ رفقا تھے، ان سے کہنے لگے کہ میں تم سے آگے جاتا ہوں، میں ان سے امن طلب کرتا ہوں۔ کس لیے امن؟ اس لیے طلب کرتا ہوں حتیٰ ابلغہم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پیغام پہنچا دوں جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ یعنی اس لیے انہوں نے آگے جا کے یہ اقدام کیا کہ میں ان سے بات چیت کرتا ہوں تو تم پھر میرے قریب ہی ہو، پھر بعد میں جو صورتحال پیش آئے گی۔ تو انہوں نے دھوکے سے امن دے کے، تو پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب کچھ لمحات کوئی زندگی کی رمق ان کے اندر موجود تھی، تو زخم کھاتے ہی انہوں نے یہ لفظ لہرائے اور پکارے کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جو شخص تھے جنہوں نے حملہ کیا وہ اس وقت تو غیر مسلم تھے یقیناً، تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ یہ کامیابی کیسی ہے، تو انہیں پھر بتایا گیا کہ یہ کامیابی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے
جو شخص اسراء میں شہید ہوتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کامیابی کا اظہار ان الفاظ سے کیا۔ تو وہ جو قاتل تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سوچ اور فکر کی وجہ سے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اور اس کو وہ کامیابی سے بھرپور قرار دے رہے ہیں کہ میں نے رب کعبہ کی قسم کامیابی حاصل کر لی۔ تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کی ایسی ہی تعظیم کرنی ہے کہ کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پہلو ہم سے چھوٹ نہ جائے، اس سے ہم کنارہ کشی نہ کر لیں، اس کو اگنور نہ کر دیں، بلکہ ہر ایک کی حرمت اور پاسداری اس کا ہمیں پورا پاس اور لحاظ ہونا چاہیے، تاکہ کفار کو ایسی کوئی جرت اور جسارت کا موقع نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے محبت وہ ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، بلکہ ایسے کہہ لیں کہ عین ایمان ہے، تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی توفیق نصیب فرمائے، توقیر کریں، اور خود اس سے ایسے آشنا ہو جائیں کہ کفار کو ہر سطح پہ واضح پیغام جائے کہ یہ ہر چیز قبول کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو، آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔